كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، ہرگز وہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو ان کے پاس ہے مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی جو اسے بیان کرے جسے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت داروں کو، مسکین کو، مسافر کو اور ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کے چہرے کی طلب خوشنودی کے لیے دو تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں اپنا مال دو چند کرنے والے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ کے لیے پاکی اور برتری ہے، اور ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ اللہ رب العالمین انسان جو دنیا میں بستے ہیں ان لوگوں کی جو کیفیت ہے اور جو نفسیات ہے سب ایک ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اس کیفیت اور اس نفسیات میں غلطی کیا ہے اس کی بھی وضاحت اسی ایک آیت میں کر دی گئی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لوگ مختلف گروہ اور فرقوں میں بٹ گئے۔ پہلے سب سے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر ان کی اولادیں ہیں۔ تو دنیا میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مسلمان تھے، ان کی اولاد کو سب کو مسلمان رہنا چاہیے تھا، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، نئی جماعتیں وجود میں آ گئی، نئے گروہ اور فرقے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تو سب ایک امت واحد، دنیا میں سب کے سب وہی رہتے، الگ الگ فرقے اور جماعت بن گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، ہر نبی کا پیغام ایک تھا، وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور نبی جو تمہارے درمیان پیغام لے کر آئے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ سب کا پیغام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عالم کو خطوط لکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہود اور نصارہ جو تھے ان کو جب دعوت دی دین کی تو قرآن کی ایک آیت ان کو لکھ کر بھیجی، اور اس کو دعوت کی کنجی کی آبدہ دعویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا لکھا؟ ان کو لکھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے،
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کون سا کلمہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف رسولوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ اس معبود کی کیسے عبادت کی جائے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کا جو انتظام و انصرام کیا اور جو انسانوں پر رحم کیا وہ یہ بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ جو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے تھا جن کو، اور جن لوگوں نے صرف خالص اللہ کی عبادت کی، ان کے نام پر گروہ اور فرقے اور جماعت بنا لیا اور اپنی فکروں کو ان کے نام پر لوگوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اسی فکر کے حامل ہیں جو وہ لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ یہودی کہتے تھے دین ابراہیمی ہے، غور کرنے والی بات ہے، کیا کہتے تھے؟ دین ابراہیمی ہے۔ عیسائی کہتے تھے دین ابراہیمی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم انہی کی تو نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو کعبۃ اللہ بنایا ہے، تو دین ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جواب کتنا پیارے انداز میں دیا، سارے فرقہ بندی یہیں ایک جواب میں رد ہو جائے گی۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل۔ اے اہل کتاب تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں؟ یہودی اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب، تم سوچتے نہیں؟ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل۔ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو جو چیز بعد میں اتری ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام بس ایسے ہی تھے۔ اب امت محمدیہ میں جتنے بھی فرقے ہیں سب نبی کے بعد بنے، تو نبی اس فرقے کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہر فرقے والا جھنڈا اٹھا رہا ہے کہ یہ نبی کا فرقہ ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل۔ تم سوچتے نہیں، تم غور نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے گروہ اور فرقے جو ہیں وہ بڑا پیارا ایک جملہ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ اپنے خطاب میں کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب نبی کے پیچھے لوگ جاتے ہیں تو امت بنتے ہیں، جب شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں تو فرقہ بنتے ہیں، نبی کے پیچھے جاتے ہیں تو امت بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت بنایا، گروہ نہیں، مختلف ٹکڑیوں میں اختلاف کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے کس نے کیا؟ جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی کی نازل کردہ ہدایت میں رہے گا وہ ٹکڑا کہاں کرے گا؟ تو ٹکڑا کس نے کیا؟ جو الگ نکلا۔ سب سے پہلا فرقہ مسلمانوں کے درمیان کون نکلا؟ خوارج۔ پھر اس کے بعد روافظ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت والے، پھر شخصیت تھے، فرقے بنتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کتنے فرقے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تم اہل کتاب کی طرح قدم بقدم، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر رہتا ہے، ایسے ہی اگر اس میں کوئی گوہ کی بل میں گھساؤ گے تو تم بھی گھسو گے، بالکل ویسے ہی کرو گے۔ تو ان کے یہاں 72 ہوئے، تمہارے یہاں 73 فرقے ہوں گے، لیکن حق پر کون ہوگا؟ کون ہوگا حق پر؟ ہر فرقہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور آدمی کسی بھی جماعت یا گروہ میں رہے ناحق سمجھ کے تو رہتا نہیں ہے، تو پھر یہ دعویٰ کیسے صحیح ثابت ہوگا؟ بڑا آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ اپنے عمل کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا جو عمل بتایا ہے ویسا عمل تمہارا ہے، حق پر ہو۔ جہنمیوں کا جو عمل بتایا ہے ویسا عمل تمہارا ہے، حق پر نہیں ہو، کتنا بھی دعویٰ کرو۔ اگر تم وہ طریقہ اور وہ چیز رکھتے ہو اپنے اندر جو نبی کے مخالفین کی تھی، گمراہ لوگوں کی تھی، کتنا بھی دعویٰ کرو چلنے والا نہیں ہے۔ اب گمراہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ باپ دادا کے طریقے پر چلتے تھے۔ یہود اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تم نے اپنے احبار اور رہبان، علماء کو اور صوفیوں کو رب بنا لیا۔ حاتم طائی نام سنا ہوگا آپ نے،
ان کے ایک لڑکے تھے حضرت عدی، یہ ایمان لائے تھے بعد میں. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، تو کہا اللہ کے رسول ہم نے رب نہیں بنایا اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو، اپنے زاہدوں کو، عبادت گزاروں کو. نہیں، یہ کیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو اپنے احبار اور رہبان، علماء اور زاہدوں کو رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، بلکہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں اس کو حرام مانتے ہو، جس کو حلال قرار دیتے ہیں اس کو حلال مانتے ہو. مطلب دین بنانے کا اختیار تم نے ان کو دے دیا. اور دین بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ نے قرآن میں وضاحت کی، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. تم نے اللہ کے شریک بنا لیا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، جو تمہارے لیے دین بناتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. اگر قیامت کے دن کا وعدہ نہیں ہوتا تو ابھی بتاتا اللہ رب العالمین تم کو. تو دین بنانا کس کا کام؟ اللہ کا. اور دین بتانا کس کا کام؟ رسول اللہ کا. دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا. ہم نے دین بنانے والے بھی بنا لیے اور دین بتانے والے بھی بنا لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. تو حلال و حرام شریعت کا بنانے کا اختیار پورا کے پورا اللہ کو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج پر گئے، آپ پر جب 5 وقتوں کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ساری نمازیں اللہ کے نبی کو پڑھائی اول وقت میں. پھر اس کے دوسرے دن آئے، ساری نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر وقت میں پڑھائی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے اوقات اسی کے درمیان ہیں. یعنی فجر یہاں سے شروع ہوگی غلسوں سے، اندھیرے سے، اور اسفار میں اس کا ٹائم ختم ہوگا. ظہر کا ٹائم جو ہے نصف النہار، جیسے ہی سورج نصف النہار پر زوال کا وقت تو ختم ہوگا، اس کا شروع ہو جائے گا. اور سورج ڈھلے جب تو عصر کا وقت شروع ہوگا. اور پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کا وقت ہو، اور رات کے پہلے پہر میں عشاء کا وقت. یہ نمازوں کے اوقات ہیں جو موسموں کے ساتھ ساتھ گھڑی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں موسموں کے ساتھ. اب اس میں فجر کی نماز اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. ظہر کا کل وقت مختار ہے. مغرب کی نماز غروب آفتاب کے فوراً بعد ہے. اور عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے. یعنی جتنا آخر وقت جس مسجد میں ہو وہاں بہتر ہے پڑھنا چاہیے. اور فجر اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. لیکن نمازوں کے اوقات پورے بتائیں. تو اللہ کے نبی کو صرف نماز نہیں بتائی، کس وقت سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کب افضل ہے، یہ سب بتا دیا. ہر چیز کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بتایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب بتایا. اور کتنی باریکی سے بتایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ ایک یہودی نے بطور استہزاء، مذاق اڑانے کا انداز رہتا ہے نا، تو کیا کہا؟ تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ آپ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. کہا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اللہ نے جو نبی ہمارے درمیان مبعوث کیا اس نے یہاں بھی ہماری رہنمائی کی، یہاں بھی ہم کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے. ایسا اسوار نمونہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی ہے. تم سمجھے کہاں اس کو، اس کی حکمت کو سمجھے کہاں؟ یہ تو یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اندر داخل ہونے کے وقت پہلے الٹا پیر رکھنا، نکلتے وقت پہلے سیدھا پیر، یہ بھی بتایا گیا ہے. کون سا ہاتھ استعمال کرنا، جس سے کھانا کھاتے ہیں اس سے یہ سب نہیں صاف کیا جاتا ہے، یہ غلاظت کی چیزیں ہیں، اس کے لیے الٹا ہی ہاتھ استعمال کرنا جو کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. سب چیزیں تفصیل سے بتائی، وہ نبی دیا. تو شریعت بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو، اور شریعت بنایا اللہ. تو لوگوں نے گروہ بنا لیے. اب ہر گروہ اپنے اوپر مطمئن ہے، اس کے ضابطے اور اصول بنا لیے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ یاد رکھیے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. گروہ صرف بنائے نہیں، اب ہر گروہ کی کیا طاقت رہتی ہے، کیا قوت رہتی ہے، کیا کوشش رہتی ہے جانتے ہو؟ قرآن پر بلانا، حدیث پر بلانا نہیں، ہمارے گروہ میں آ جاؤ.
اور یہ مسلمانوں سے آگے بھی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نہیں ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے ملت کی پیروی اور اتباع مت کرو. یہودی ہو جاؤ گے بس سارے جرائم تمہارے ختم، اب تم ہماری پارٹی میں آ گئے بس ہو گئے کامیاب. عیسائی ہو جاؤ گے، ان کی پوری طاقت ان کے گروہ میں آ جاؤ. اللہ نے کیا کیا جانتے ہو؟ آگے جواب ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی گروہ کی دعوت صحیح نہیں ہے، اللہ کا پیغام جو دے وہ صحیح ہے. ہدایت اصل میں اللہ کی ہدایت ہے، اور اگر اللہ کی ہدایت آنے کے بعد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد اگر آدمی خواہشوں کو خواہشیں جو ہوتی ہے، لوگوں کا جو احترام، لوگوں کا جو خواہش ہوتی ہے احترام کرے اور ان کی بات مان جائے، ان کے ساتھ چلا جائے، تو کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر آپ نے ایسا کیا تو روز محشر تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑا، اس کے دین کو چھوڑا. جب اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ کے ہاں، اللہ کے جناب میں کون ہے اللہ کے سوا؟ وہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کوئی تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ نے کہا کہ خود بھی گروہ، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب گروہ گروہ بن گئے، گروپ ہو گیا سب کا، اب اپنے گروپ کے لیے لڑ رہے ہیں. ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے. دیکھو کیسے مگن ہے، کوئی ہٹنے کو تیار ہے، بلکہ اتحاد کی جب دعوت دیتے ہیں تو سب کیا بولتے ہیں؟ سب ادھر آ جاؤ. یہاں ایک جملہ بولوں، مسلمانوں میں ہمیشہ ان کے اسٹیج سے ایک آواز اٹھتی ہے اتحاد و اتفاق، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ انتشار کرتا ہے وہ بھی اگر اس کے سامنے یہ بات چھیڑو 1 گھنٹہ بہترین تقریر اس پر کرے گا. سب، ہر کسی کے دل کی آواز بھی ہے، موجودہ حالات اور تقاضے بھی ہیں کہ ہم متحد ہو جائیں. سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے اس عنوان پر 1938 میں خطاب کیا تھا، اور غالباً کلکتہ میں ان کا خطاب ہوا تھا. بڑا پیارا جملہ کہہ کر کے انہوں نے خطاب شروع کیا تھا. وہ کہتے ہیں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اتحاد و اتفاق پر، اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے ہم اتفاق کریں. اتحاد ذریعہ نہیں ہے، وہ مقصد ہے، وہ حاصل ہوگا خود بخود. مقصد پر محنت نہیں کی جاتی ہے، ذریعہ پر محنت کی جاتی ہے. جیسے آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ راستے پر چلیں گے جب نہ منزل پر پہنچیں گے. اب آپ منزل کی ڈائریکٹ بات کریں تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. آپ کو گھر بنانا ہے تو پہلے آپ کو اتنا سرمایہ تو چاہیے، تو آپ محنت کس پر کریں گے؟ سرمایہ، اس کو بنانے کے تمام لوازمات کو جمع کرنا، پھر نہ گھر بنے گا. اب آپ یہ چھوڑ کے انجینئر کے پاس بیٹھ کر روز نقشہ بنوا رہے ہیں تو بنے گا گھر؟ پھر وہ ہمارے یہاں بتاتے ہیں نا کہ ایک آدمی ایک سکڑی خریدا تو انجینئر کے پاس گیا، بولے کہ مجھ کو گھر بنانا ہے اور اس میں سکڑی لگانا ہے کیونکہ یہ میری اہلیہ خریدی. پھر ایسے الٹا کام ہوگا. تو آپ کو ذریعے پر محنت کرنا پڑے گی نا. تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا نقطہ کہا تھے، کوئی اتحاد و اتفاق پر. پہلے ہم کو اتفاق کرنا ہے، اتفاق، سب کو متفق ہونا ہے، خود بخود متحد ہو جائیں گے. اب دلیل، اللہ کے نبی جن لوگوں کے درمیان آئے، مشرکین مکہ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بت 300 سے زیادہ تھے ان کے، ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا، علاقے کا اپنا ایک بت. اور حج کے موقع پر مکہ والوں کے لیے الگ مذہبی قانون اور مکہ کے باہر والوں کے لیے الگ. مکہ کے لوگ حج کے موقع پر اپنے گھر میں دروازے سے نہیں گھستے تھے، پیچھے ایک چھید بنا کے رکھتے تھے، اس سے گھستے تھے. بولے یہ حج کے ٹائم میں نہیں گھسنے کا، نیا قاعدہ. تو الگ الگ چیز. اب اللہ کے نبی نے جب ان لوگوں میں دعوت دی، مدینہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی. لیکن کیا ہوا؟ کیسے متفق ہوئے، متحد ہوئے؟ کیوں معلوم ہے؟ سب پہلے اس بات پر اتفاق ہوئے کہ ہمارا معبود
ایک اللہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہوا۔ ہمارے رہبر، رہنما، اسوہ، نمونہ، امام محمد رسول اللہ ہے۔ جب اس پر متفق ہوئے خود بخود متحد ہو گئے۔ ہم لوگ متفق ہوں پہلے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر خود بخود متحد ہوں گے۔ اب ہم لوگ کبھی اس پر متفق نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے جھنڈے اور بینر کے تلے آئے لوگ۔ سب سے کامیاب نسخہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں گروہ فرقہ نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ محبت کیوں آئی؟ ایمان کی وجہ سے، انما المؤمنون اخوہ، یہ ایمان کی محبت تھی۔ اور کیسی آئی؟ کہ بھائی کے خلاف کھڑے ہو گئے، بہن ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، قبیلے کے خلاف، کسی کی پرواہ نہیں کی، ایسے متحد اور متفق ہوئے۔ انسانی تاریخ ایسی مثال نہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں انتہائی رحم دل۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے مگن ہے، ہر آدمی، ہر گروہ کا اپنا ہے۔ قرآن و حدیث کا معاملہ جو ہے یہ الگ ہے۔ اب دیکھیے، لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ آدمی کو جب کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو کتنے خلوص سے دعا کرتا ہے، کتنا دل جمعی سے اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور مانگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ درد ہے، تکلیف ہے، یا اللہ یا اللہ دعائیں پڑھے گا، بلکہ کبھی تکلیف رہتی ہے تو اس کو کوئی دعا یاد نہیں ہے تو جو کبھی سنا ہوا ہے وہ پڑھنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا، ایک جلوس نکلا تھا، اتفاق سے اس میں ہم لوگ بھی شریک تھے۔ اچانک لاٹھی چارج شروع ہوا تو گھر گئے، تو کافی پرانی بات ہے، تقریباً 20-25 سال بلکہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو مجھ کو یاد ہے کہ جب وہ مصیبت کا مرحلہ آیا تو جس کو جو دعا یاد تھی وہ پڑھ رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، حالانکہ یہ پڑھنا چاہیے۔ تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ مرنے کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ اب اس کو جو سمجھا تو جو دعا جس کو یاد تھی پوری دل جمعی کے ساتھ، یا اللہ حفاظت فرما، رب العالمین بچا۔ حالانکہ اس کا معنی کیا ہے انا للہ؟ کوئی اگر آفت آئے تو سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھایا بھی اس کو، اے اللہ ہم تیری ہی ملکیت ہے، تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ کہتا ہے بندہ۔ ہمارے گھروں میں یہ نصیحت بڑی بوڑھیاں اور بزرگوں کیا کرتے تھے، پاور بھی چلی جاتی تھی تو ٹھوکر بھی لگ جائے، پیالہ بھی گر جائے تو پہلا جملہ کیا کہتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا پیارا جملہ ہے یہ، اللہ نے بھی یہی کہا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ ہی کی یہی جملہ کہتے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت اور اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ تو بڑی دل جمعی سے دعا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ سب کا معاملہ ہے، لیکن مومن جو ہے اس کا معاملہ ذرا الگ رہتا ہے، اس کی بھی تفصیل آئے گی۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلبلاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بندے کو جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو بڑی شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹائے۔ وہ بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتی ہے، شرک کرنے لگتی ہے، پھر اسی میں لگ جاتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو صرف آسمان کی طرف نظریں اٹھتی ہے، بس سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور جب پریشانی چھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر صرف مشرکین اپنے شرکوں کو یاد کرنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا کرتا ہے اس کی ناشکری، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے جب اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے ناشکری کی۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی؟ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی جو اسے بیان کرے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ اب تم جو اللہ کو چھوڑ کر تو دوسروں کو پکارتے ہو، اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو پکارتے ہو، کفار سے بھی کہا جا رہا ہے، مشرکین سے بھی، چاہے کسی کو بھی، کیا اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری؟ کوئی دلیل ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کہا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. اللہ کے نبی نے کہا جعلتنی للہ ندا، یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے. اور انبیاء کی پوری تعریف آپ کو پوری تاریخ یہ ملے گی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، آپ تو نبی تھے، سارے نبیوں کی تاریخ آپ کے علم میں تھی، کسی نبی کی طرف رجوع ہوئے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کشتی گرداب میں پھنسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کسی نے بچایا؟ کس سے دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انبیاء نے کس سے مانگا؟ کسی اور سے مانگا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا؟ اللہ کے نبی نے جتنی تقریباً 700 سے زائد دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اگر آپ پڑھیں گے، کوئی ایسی ہے جو صبح شام پڑھتا ہے، کوئی دوپہر کو، کوئی کھانے کے ٹائم، کوئی کھانے کے بعد، کوئی لیٹرین جاتے ہوئے، کوئی سفر پہ جاتے ہوئے، ایک آدھ دعا مہینے میں، ایک آدھ دعا سال میں. ایسا بھی ہے جیسے چاند دیکھنے کی دعا جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ آدمی پڑھتا ہے. لیلۃ القدر کی دعا اللہ کے نبی بتائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر آتی ہے، 5 دن رہتے ہیں، 5 راتیں پڑھتا ہے آدمی. 750 کے آس پاس کم و بیش دعائیں بتائی، کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی نے وسیلہ بتایا کسی کو شریک کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ لاؤ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے. جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات اگلی آیت کے سلسلے میں کہہ کر کے آگے بڑھوں. مشرک اپنے شرک کی کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے نہیں دے سکتا، اور بدعتی اپنے بدعت کی حدیث سے نہیں دے سکتا، یاد رکھیے. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے. اور دلیل مانگنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ دلیل کا مطالبہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. کئی مقام پر ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین. یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، زمین اور آسمان کو بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، ساجی ہیں، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی کتاب جو اگلے سے چلی آ رہی ہے، جو کوئی علم ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل کا مطالبہ کیے. جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم ناامید ہو جاتے ہیں. برائی جب پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہوتا ہے تو راحت. یہ مومن کی کیفیت تھی. مومن کی کیفیت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، صابر ہوتا ہے. لیکن مشرک کافر ان کی کیفیت ایسی ہے، جب اچھے واہ واہ، اور جب ذرا سا آزمائش آئی بس شکایت کا جملہ زبان پہ آیا تھا فوراً. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا؟ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا؟ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں. دیکھو دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب کہتے ہیں بل گیٹس جو ہے وہ اگر اس کا نوٹ گر جائے گا تو اس کو جھک کر جو اٹھائے گا تو جو ٹائمنگ ہے نا اس میں بہت بڑا گھاٹا ہو جائے گا اس کو. کسی کو اتنی نوٹ ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک دم تنگ دست. یہ اس کی مشیت رب العالمین کی. رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. وہ آزماتا ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ نے جس کو دیا وہ اس کے لیے وہی بہتر تھا، اس کے اندر وہی صلاحیت تھی سنبھالنے کی. یہ اللہ کا بہتر فیصلہ تھا. اب دیکھیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. تو مومن جو ہے اللہ کا ذکر و قلب کے اطمینان کا باعث ہے. اب اللہ نے یہ چیز کہہ دی. اب اگر کم رزق ہے تو مومن ہے تو مطمئن رہے گا، شکوہ شکایت کرے گا نہیں. اللہ کا شکر ہے. دیکھو عقیدہ اگر مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ اگر اللہ پر بہت مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کہاں چلا جاتا ہے جانتے؟ میں سچا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. سچا واقعہ. ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اس میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 4 لوگ جو تھے بہت دولت مند تھے، اور ایک بلا مبالغہ ایسا تھا کہ اس وقت اس کے گھر پھانکا بھی ہو جاتا تھا کبھی کبھار. تو بس بیٹھے بیٹھے یہ بات آئی سبھی دیندار لوگ کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی اللہ کی نعمتوں کا اظہار.
تو ایک نے بتایا کہ اللہ نے مجھ کو بہت مال دیا، رب بہت دولت ہے، کارخانہ ہے، سائزنگ ہے، بچے سب پڑھ لیے ہیں، اسٹیٹ اتنا اتنا پلاٹ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ دوسرے نے بھی بتایا میں بھی صاحب اولاد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اولادوں کو تعلیم سے بھی نوازا اور مال سے بھی نوازا، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، سب نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بیان کی خوب کھل کر کے۔ اب جب پانچویں کا نمبر آیا، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تجھ کو کیا دیا؟ یہ ہے توحید، یہ اللہ کے ذکر پر اطمینان۔ اللہ نے جو ہمارا رینج دیا ہے نا، مومن چادر کے چھوٹے ہونے کا شکوہ نہیں کرتا ہے، پیر سکڑ لیتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ کیا کہا اس نے پانچویں نے؟ وہ کہتا ہے مجھ کو اللہ نے صبر کی نعمت دی ہے، صبر کی نعمت سے نوازا ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ملتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، میں صبر کر لیتا ہوں۔ پہننے کے لیے اچھا نہیں ملتا ہے تو صبر آ جاتا ہے، لباس، گھر اچھا نہیں ہے، صبر اللہ نے دیا ہے، شکوہ نہیں آتا ہے۔ کھانے کے لیے اچھا نہ ملے، بس صبر کی یہ نعمت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو مجھ کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت صبر کی نعمت دی۔ تو اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیا ہے اس پر شکوہ نہیں، اس کا شکر ادا کرنا، اس پر مطمئن رہنا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو بہت روزی دی اور کسی کو کم۔ اب اگر ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اس میں نشانی ہے، اگر کسی کو اللہ نے زیادہ روزی دی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی والا کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اب مال دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے تو حکم دیا کیا؟ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، پس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر کسی کو اس کا حق دو۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ قرابت دار کو، رشتہ داروں کو، مسکینی کو، یتیموں کو، اپنے ہاتھ کو دراز رکھو، اپنے ہاتھ کو بہت لمبا رکھو۔ اگر کوئی ضرورت مند آئے اپنے ہاتھ کو روکو مت، بہت بڑا فائدہ ہے اس میں، بہت فائدہ ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیے جاتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں ایک آدمی کماتا ہے، ایک بھائی معذور ہوتا ہے، ایک بھائی کم کما پاتا ہے، بیمار رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، تو اب وہ بڑے اعلیٰ یہ نہ سوچے کہ یار میں کماتا ہوں اور یہ اس میں اس کے بیوی بچے بھی مزہ مارتے ہیں، نہ، تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیے جاتے ہو۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ رب العالمین نے یہ بھی کیا ہے کہ بندوں کو بھی لگا دیا اس میں۔ ہم کو اللہ نے زیادہ مال دیا، 4 جگہ ہم پہنچا رہے ہیں، اب ہمارا سب پورا ہونے کے بعد پہنچا بھی رہے ہیں۔ ہم نے پہنچانا بند کیا نا اگر، تو ان کا کچھ نہیں بگڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے ان کو پہنچائے گا، لیکن ہمارے جو حصے میں آ رہا تھا وہ رک جائے گا، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو اس مال کو اپنی ذات، اپنے اہل وعیال پر خرچ کرنے کے بعد اپنے اقربا، رشتہ دار، مساکین، غربا کو ڈھونڈ کر اس پر تقسیم کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے لیے بہترین ہو۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل وعیال پر خرچ کرے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے اپنی ذات پر، خوب مال ہے لیکن آدمی ساڑی قمیض پہنا ہوا ہے، اور جا کر کے وہی بھاجی ڈھونڈتا ہے جو آخری میں مارکیٹ میں بچ جاتی ہے، جس کو یعنی سارے پھینکنے کی نوبت ہے، تو وہ نہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ استکبار، گھمنڈ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں نفیس آدمی ہوں، اللہ نے مجھ کو جمال بھی دیا ہے، میں اچھی چیزیں پسند کرتا ہوں والا، تو یہ کیا ہے، کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ استکبار اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود کھاؤ۔ بخیل آدمی جو ہے خود بھی نہیں کھاتا ہے، اپنے بدن کو بھی نہیں کھاتا ہے اور خود بھی نہیں، وہ سب اس کی اولاد مزہ مارتی ہے، بخیل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل، اے اللہ عاجزی سے، سستی اور پست ہمتی سے اور بخلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں رب العالمین۔ بخیل نہیں ہونا چاہیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا۔ پھر آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی کو ایک لقمہ تم کھلاؤ گے تو وہ صدقے کا ثواب ہے۔ اب آدمی شام میں کیا پکا، کھچڑی دال کھانا، چلا گیا آدمی ہوٹل میں کھانے، بیوی بچے، کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر کے ساتھ میں کھلا لو، گھر لے کر آ جاؤ۔ جو آپ کھلائیں گے
بہترین صدقہ آدمی اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ، پھر اس کے بعد رشتہ داروں میں، پھر اس کے بعد گلی محلوں میں، اور جو تعلق اور ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو ترتیب یہ رہنا چاہیے۔ اب اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایسا باہر کبھی آ جائے جو اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کو دینا ضروری ہے، تو فوراً ہاتھ اس کو اولویت دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، سب سے بڑی نعمت جنت کی کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت جنت خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسی ہے کہ جس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ سارے سابقو لپکو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ الا مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تو کن کو ملے گی؟ جنتیوں کو۔ ان کے لیے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو لوگوں کا مال بڑھتا رہتا ہے، اللہ کیا نہیں بڑھتا، اور جو صدقہ کرتے ہو تو اللہ کے چہرے کی طلب خوشنودی کے لیے تو ایسے لوگوں کو اپنے مال دوچند ہونے والا ہے۔ سود کتنا سنگین جرم ہے شریعت اسلامیہ کا، انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ بتاؤں گا، میں صرف ترجمہ پڑھ دیا ہوں۔ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور صدقے کو اللہ رب العالمین نے تجارت کو جائز قرار دیا، اور صدقہ آدمی سود پر جب کسی کو مال دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں مال بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو غضب کو دعوت دینا ہے، لیکن صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو مال 700 گنا تک کے بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ان کے مال میں برکت دیتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے مال۔ اب غور کرو، معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے ملیں گے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین گروہ بندی اور فرقہ بندی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین رب العالمین، الہ العالمین اللہ ہمیں مال عطا فرما، اور مال دینے کے بعد رب العالمین وہ دل بھی دے جو تیرے راستے میں خرچ کرے۔ رب العالمین، رب العالمین حرام خوری سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ جس حالت میں تو نے رکھا ہے رب العالمین، جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرنے مطمئن رہنے والا دل دے رب العالمین، صبر اور شکر کی زبان دے رب العالمین، صبر اور شکر والا دل دے رب العالمین، الہ العالمین مطمئن زندگی دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔